نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمایا، میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ عز و جل، تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل امین، میں نے آپ کو نمازی روزہ دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ شخص ایسا ہی تھا۔ اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑیں، مگر عابد نے زبان سے وہی بات کہی، یا اللہ پاک، جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا۔ اے خالق عز و جل، میری امید گاہ صرف اپنی ذات کو رکھا، میرا مقصود تو بس تو ہی تو ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عابد سے فرمایا، آؤ ہم تم باہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہرگز نہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، آخر کیوں نہیں؟ عابد نے جواب دیا، جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، یہ وہ راستہ ہے کہ رضائے الہی عز و جل تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ مصیبت کو چھپانے کی فضیلت۔ عزیز ساتھیو، دیکھا آپ نے، صابر ہو تو ایسا۔ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے وجود میں نہ تھی، حتیٰ کہ بالآخر آنکھوں کے چراغ بھی بجھا دیے گئے، مگر ان کے صبر اور استقلال میں ذرا بر فرق نہ آیا۔ وہ راضی برضائے الہی عز و جل کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ پاک سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ جب اللہ پاک نے بیمار کرنا منظور فرمایا ہے تو میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ، یہ انہی لوگوں کا حصہ تھا۔ ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے، نحن نفرح بالبلاء کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں کے ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ یاد رہے، مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے، اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے
اور بے حساب جنت میں جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہ کیا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیں۔ ایک اور روایت میں ہے، مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالی جل جلالہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مصیبتوں پر اسی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔